اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا آپ کے ساتھ میں اس وقت شیئر کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی جو دعائیں ہیں اس کا حصہ بنائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزانہ کی جو دعائیں تھیں ان میں سے ایک دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اس میں دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی، تیری پسند، تیری رضا اور تیری خوشی کے ساتھ۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ بے سخط کا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ میں آپ کی جو معافی ہے میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں کہ میں پناہ مانگوں اے اللہ تیرے غضب سے اور تیرے غصے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو اہم ایلیمنٹس ہیں اس دعا کے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غصہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کو اور اس کی رضا کو۔ تو یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دین دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جس کو پناہ مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے، تو اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضامندی، آپ کی خوشنودی کو، آپ کی جو ناراضگی ہے اس کے مقابلے میں، اور آپ کی جو معافی ہے اور عافیت ہے اس کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ آپ کی جو عقوبت ہے اور جس کی وجہ سے آپ سزا دیتے ہیں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آج ہم عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت اور صحابہ کرام اور خاندان نبوت کے ایک اہم فرد، جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا تعلق رہا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد جو ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی،
اور ان کی یہ وائف تھیں حضرت ابو طالب کی۔ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسے ماحول میں اور ایسے دور کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا، آپ کی والدہ کا اور آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور جس طرح قرآن نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا ہے وَوَجَدَكَ یتیماً فآویٰ، کہ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریفیوج اور پناہ عطا فرمائی۔ تو جو سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، ان میں سب سے قریبی جو سہارا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ اور یہ فاطمہ کا جو نام تھا اس زمانے میں بہت ہی پاپولر تھا، یعنی فاطمہ سے مراد وہ ہے کہ وہ خاتون جو بچوں کا شیرخوارگی کے دوران جو ہے ان کا دودھ چھڑاتی ہیں اور اپنے بچوں کی وہ پرورش کرتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اور اس طرح ہمیں اور بھی صحابہ کرام کے اندر نام ملتے ہیں ان کی ازواج کے اور بچیوں کے نام، کہ جن کا نام جو تھا وہ فاطمہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ کے والد صاحب پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم رہ گئے، اور اس دوران میں آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن وہ بھی اس دنیا سے عبد المطلب بھی چلے گئے۔ تو پھر یہ ذمہ داری حضرت عبد المطلب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور دیکھ بھال کی، یہ ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے اوپر جو ہے ڈال دی۔ اور ابو طالب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ طالب جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام طالب تھا، تو ابو طالب اسی نام سے مشہور ہوئی ہے۔ ان کے اپنے 4 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، 7، اور دونوں میاں بیوی، اور اس کے علاوہ یعنی عیالدار تھے، اور ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ لیکن سب سے جو زیادہ ضروری بات ہمیں یہاں غور کرنے کی ہے کہ انہوں نے ماں باپ کا جو پیار اور شفقت ہوتا ہے اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمی نہیں محسوس ہونے دی، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ان کا خیال رکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پرورش ہو رہی ہے، بچے ہیں اور لڑکپن میں جاتے ہیں، تو ان کے جو انکلز ہیں، آنٹیز ہیں، ان کے جو کزنس ہیں، ان کے ساتھ ان کی اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور اس ماحول کے اندر جو ہے آپ بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے دیگر مراحل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں آتے ہیں، نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد پھر ایسے بھی مراحل آتے ہیں کہ جس کے اندر مکہ کے لوگ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں جا کے 3 سال اس سوشل بائیکاٹ کے دوران گزارتے ہیں۔ تو اس دوران میں بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور آپ ان کے گھر کے ایک فرد کے طور پر جو ہے وہ رہتے تھے۔ یعنی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا دور دیکھا، اور پھر اسلام کا جو آپ نے اعلان فرمایا وہ بھی دیکھا۔ تو ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان سابقین الاولین میں ہیں جنہوں نے ارلی سٹیج میں اسلام کا قبول کیا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے خاوند حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد، بہرکیف۔ لیکن
ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سمپتی تھی، ہمدردی تھی اور ان کو پیار تھا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خیال رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کے مقدر میں یہ اعزاز رکھا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی شفقت کو اور انہوں نے محبت کے ساتھ ان کی جو پرورش کی اور ان کا خیال رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فراموش نہیں کیا، اس کو بھلایا نہیں۔ اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی۔ آج جب کہ ہمارے خونی رشتے جو ہیں اور تعلقات اور رشتہ داریاں بدقسمتی سے وہ روبہ زوال ہیں، اور ہمارے تعلقات کے اندر جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ مادہ پرستی آ گئی ہے اور موقع پرستی آ گئی ہے، کہ ہم جس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی کی، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، جب وہ ہماری مدد کر لیتے ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے، تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جو بعد میں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ، اور آپ نے تعلیم بھی دی کہ اپنے ماں باپ کا احترام اس طرح بھی کریں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے ماں باپ کے جو دوست احباب تھے، قریبی رشتہ دار تھے، آپ ان کا خیال رکھیں ویسے۔ تو اس طریقے سے آپ خونی رشتوں کو آپ برقرار رکھیں گے اور ان کے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد ان کو توڑیں گے نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل جو ریت چل پڑی ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ جو خوبی ہے اور ایک اسلامک ٹریڈیشن ہے اور اسلامی اور خاندانی جو روایت ہے، اس کو ریوائیو کرنا چاہیے، اور تعلقات کے اندر جو یہ ہماری آج کل کی جو بیزاریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور انسانیت کی خاطر خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہیں رکھنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ اس قحط الرجال کے زمانے میں کہ جہاں نفس نفسی اور فتنوں کا دور ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو قابل رشک ہوتے ہیں اور جو رشتوں کا تعلقات کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب آپ کے مالی حالات تھوڑے سے بہتر ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابو طالب عیالدار ہیں اور ان کے گھر کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ بوجھ ہے، تو آپ نے وہ جو احسان آپ کے اوپر انہوں نے کیا تھا بچپن میں، آپ نے اس کا بدلہ چکانے کی کس طرح کوشش کی کہ حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، کہ جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بہت ہی چھوٹے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ان کے لیے بطور ماں کام کرتی ہیں جی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھیں بطور کزن، تو یہ ایک دوسرے کو یہ پہچانتے تھے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اور پھر جو بہترین تربیت مل سکتی تھی وہ کاشان نبوت کے اندر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو بھی عطا فرمائی اور اپنے کزن اور ہونے والے داماد کو بھی عطا فرمائی۔ تو یہ بڑا اعزاز تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور پھر ان کی والدہ کے لیے بھی بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جب کہ آپ یتیم تھے اور بچے تھے، اور آپ کو یہ کوشش کی کہ محسوس نہ ہو کہ ان کے والدین یہاں پر نہیں ہیں، اور پوری محبت اور شفقت ان کو عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب دوسرے مسلمان ہجرت کرنے لگے مدینہ سے مکہ، تو آپ نے بھی ہجرت فرمائی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور وہاں جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ان کے گھر کے اندر جو ہیں وہ رہنے لگیں۔ اور اس اثناء میں کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر میں ایک بہت پیاری بہو آئیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت علی کی والدہ فاطمہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونے والی جو بیوی ہیں وہ بھی فاطمہ ہیں ویسے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، حضرت حسن آتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے درخواست کرتے ہیں کہ امی جان آپ گھر میں آ کے تھوڑا سا میری بیوی فاطمہ کی مدد کر لیا کریں، اور بچے حسن حسین ہیں تاکہ ان کی پرورش کے اندر جو بھی آپ ہاتھ بٹا سکتی ہیں آپ آیا کریں اور میری مدد کیا کریں. تو یہ ایکسٹینڈڈ فیملی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. کچھ تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر قدورت نہ ہو، پیار ہو، محبت ہو، تو ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے وہ باعث غنیمت بنتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے کہ آپ دکھ سکھ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. اور یہ ایکسٹینڈڈ فیملی کے فوائد ہیں، ٹریڈیشنل فیملی کے یہ فوائد ہیں، اور اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ہے نا ہمیں درس لینا چاہیے. اور یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے اسلام کی جو ہے وہ ٹریڈیشنز ہیں اور ہمیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا. آپ تو بہت ہی مصروف تھے بطور پیغمبر، بطور حاکم، اور آپ بطور خاوند بھی آپ بہت مصروف تھے کہ آپ کے گھر کے اندر ازواج مطہرات تھیں، اور پھر مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی رہنمائی کرنا. تو آپ کے پاس تو وقت جو تھا اپنی عبادت بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، آپ کے پاس وقت کم ہوتا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی روٹین کے اندر یہ بات شامل تھی کہ آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کی زیارت کرتے تھے، ان سے ملاقات فرماتے تھے، اور وہاں پر آپ قیلولہ فرماتے تھے. تو یہ اس سے کیا ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے ان کے گھر کے اندر برکت ہوتی تھی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں جن کی ملاقات کے لیے، اور ان کے گھر میں جا کے آپ آرام فرمائیں، قیلولہ فرمائیں. تو یہ بہت بڑے اعزاز اور برکت کی بات تھی. تو اس طریقے سے ان کے شب و روز جو ہے وہ گزرتے گئے، یہاں تک کہ ان کا ایک وقت آ گیا بلاوے کا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے پیغام آیا بلاوے کا. تو یہ صدمے کا مقام تھا، نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کے لیے اور خاندان کے دیگر افراد کے لیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑے صدمے کی بات تھی. اور وہ تمام باتیں جو تھیں بچپن کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں. اور جب وہ ابھی بستر مرگ پہ تھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی وہ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو وہاں پر جا کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے سرانے ان کے بستر پر بیٹھ جاتے ہیں. اور وہاں جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ دعائیں بہت ہی کمپریہنسو ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر وہ شفقت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرما رہے ہیں، اور احسان جو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا جب آپ بچے تھے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سپروائز کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غسل تھا، تجہیز و تکفین کی تمام آپ نے نگرانی فرمائی، اس کی قیادت فرمائی اور اس کی رہنمائی فرمائی. تو آپ نے تو یہ حکم فرمایا کہ ان کو 3 مرتبہ غسل دیا جائے، اور اس کے بعد جب غسل دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر پانی جو ہے وہ انڈیلا. تو یہ تو برکت ان کو مل رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ جا کر ان کی قبر کھودے. اور جب قبر کھودتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، اور جب وہ لحد کھودنے لگتے ہیں، بنانے لگتے ہیں قبر کے اندر،
تو آپ اس کے اندر لحد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس کو بنانے میں صحابہ کرام کی مدد کرتے ہیں، اس کے اندر ان کا ہاتھ بتاتے ہیں، اس کی مٹی باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں حضور پاک سے دیکھیں یہ جو مقام آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، حسن سلوک کیا تھا، آپ نے ان کو بھولا نہیں اور ان کے احسان کا، ان کی نیکی کا اس سے بہتر اجر عطا فرمایا۔ کیا کہ آپ نے اپنی قمیص مبارک اتار کر فرمایا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے اندر شامل کر لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قمیص کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کو کور کیا جائے۔ ایک تو یہ کیا، پھر وہاں پر آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ آپ تو میری ماں ہیں، میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں تھیں، آپ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھانا کھلاتی تھی، آپ کے پاس اپنے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے لیکن آپ مجھے کپڑے پہناتی تھی، آپ روکھا سوکھا کھاتی تھی اور مجھے بہترین کھانا آپ کھلاتی تھی، اور یہ آپ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اور جب قبر تیار ہو گئی اور قبر کے اندر آپ تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لحد تھی اس کے ساتھ آپ قبر کے اندر لیٹ گئے، یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر لیٹ گئے اس پر مٹی ڈالنے سے پہلے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آج نئی بات ہم نے دیکھی آپ نے کی ہے۔ فرمایا یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی، میں نے ان کو قمیص پہنائی ہے کہ یہ قمیص جب حشر کے دن یہ اٹھیں گی قبر سے تو یہ جنت کا لباس ہوگا ان کے لیے، اور میں ان کی قبر میں چلا گیا تھا، ان کے ساتھ لیٹ گیا تاکہ میرے لیٹنے سے ان کا جو قبر کا حساب کتاب ہے اور قبر کے سوالات و جواب ہیں اور قبر کے جو عالم برزخ کے جو مراحل ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جائیں ویسے۔ تو ہمیں اس سے کیا ملتا ہے پتہ، درس ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ خاتون جنہوں نے حدیث کی روایت بھی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات کو نہیں بھلایا اور ایسے وقت پہ ان کو بہترین جو ہے وہ احسان سے نوازا کہ جہاں ان کو اشد ضرورت تھی۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا جواب کیا ہے، اس نیکی کا جواب احسان ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان اچھا سلوک کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر اس سے بہتر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا سلوک تو کریں کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ کسی انسان نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے یہ بتایا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، آپ ان کی نیکیوں کو، ان کے احسانات کو نہ بھلائیں ویسے، کیونکہ جس وقت انہوں نے احسان کیا تھا، نیکی کی تھی، آپ ضرورت مند تھے، اور جب ان کو آپ کے احسان کی اور نیکی کی ضرورت ہے تو آپ ان کو نہ بھلائیں اور آپ ان کو اپنی یادوں کے اندر رکھیں، اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ ان کے ساتھ اور حسن سلوک کریں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجہیز و تکفین کے اندر آخر وقت تک شامل رہے اور آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش فرمایا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری ماں ہے، ان کی آپ بخشش فرمائیں میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لے گئے ہیں ان تمام کے وسیلے سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کا معاملہ جو ہے اچھا کرے اور ان کی آخرت جو ہے وہ بہتر بنائے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انہوں نے خیال رکھا، تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا
اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے، حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس نشست میں ناظرین گرامی، اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وقفے سے پہلے ہم خاندان نبوت کی ایک عظیم الشان خاتون سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اب وقفے کے بعد دوسرے حصے میں عالم اسلام کی ایک دوسری اہم خاتون اور صحابیہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور ان کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ المجادلہ، جس سے 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت تلاوت کرتا ہوں، اور پھر ہم ریلیٹ کریں گے اس آیت کے شان نزول اور سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور ان کی جو اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت اور اس کے بعد 3 آیتیں سورہ المجادلہ کی پہلی جو 4 آیتیں ہیں، یہ نازل ہوئی ہیں سیدہ خولہ بنت ثعلب رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت، جو کہ بھائی تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کا تعلق تھا انصار کے قبیلہ خزرج سے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا شرف عطا فرمایا کہ ان کی شان کے اندر قرآن کی یہ 4 آیتیں جو نازل ہوئیں، اگر یہ 4 آیتیں نازل نہ ہوتیں تو شاید سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ کے اندر اتنا بڑا مقام اور شہرت نہ ملتی جو ان آیتوں کی برکتوں سے ملی ہے۔ اور جہاں پر یہ جو آیتیں ہیں، ان کے شان نزول سے ہمیں سیدہ ثعلبہ بنت خولہ بنت ثعلبہ کا مقام جو ہے اور اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی سے ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک واقعی اللہ کا کلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے دلائل میں سے ایک دلیل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اوپر، آپ کی نبوت کے اوپر جو دلالت کرتی ہے، وہ اس صورت اور خاص طور سے اس صورت کی جو ابتدائی چند آیات ہیں، 4 آیات ہیں، وہ ان پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا شان نزول اس طرح ہوا کہ سیدہ خولہ بنت ثعلب اور ان کے خاوند جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے اور ان کی اولاد تھی۔ تو ایک دن کسی بات پہ ان کے آپس میں ناراضگی ہو گئی،
اور ناراضگی میں، غصے میں ان کے خاوند نے ان سے کہا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ تو یہ عربوں کے ہاں یہ محاورہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کا، اور جب یہ الفاظ مرد استعمال کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فار ایور ان کے جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ان کے ہاں ایک ٹریڈیشن، یہ پوری رسم جو تھی وہ چلی آ رہی تھی، اور اسلام نے اس کے مقابلے میں طلاق انٹروڈیوس فرمائی۔ اور ان طلاق کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیسٹیبل اور باعث کراہت اور باعث نفرت جو بات ہے وہ ہے طلاق۔ حلال ہے اسلام کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب جب ان کے خاوند نے یہ بات کہہ دی غصے کے اندر، تو سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں اور متقی اور پرہیزگار عورت تھیں، وہ تو بہت گھبرا گئیں، اور ان کے سامنے یہ فیوچر جو تھا بطور خاوند اور بیوی وہ بڑا ہی ڈریڈفل اور بھیانک نظر آنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اب تو میں اس گھر میں نہیں رہ سکوں گی، یا یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکیں گے، اب کیا ہوگا کہ میرے جو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا، جب کہ ہم نے جوانی ساتھ گزاری ہے، میرے بچے ان سے ہوئی ہیں، اب اس کے بعد کیا ہمارا جو ہے نا وہ حال ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ میں ایک بندہ ہے وہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے نا گھر سے چلا گیا ہے ناراض ہو کے۔ وجہ یہ بنی ہے، اس نے بولا ہے بیٹے کو بولا اس نے میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کرو، تو بیٹے نے بولا ہے میں نے نہیں کرنی، اس وجہ سے وہ گھر بندہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے میں نے بیوی اور بچوں کے ساتھ میں نے ختم کر دی ہے، تو بیوی کو میں نے فارغ کر دیا ہے، تو لیکن بیوی کو کوئی لیٹر نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں، تو نہ ہی بیوی کو فون پر اس نے بولا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بندہ کہتا ہے، کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بہن ایک سیکنڈ آپ آف کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ سے پوچھ لوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ناراضگی اس بات پہ ہوئی کہ بچوں کی شادی کے معاملے میں ناراضگی ہوئی، یہ بات تھی ایک تو؟ جی یہی بات اچھا۔ ہے۔ وہ اس نے بیٹے کو بولا ہے میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کرو، تو بیٹے نے بولا ابھی میں نے 2 سال نہیں کرنی۔ پھر بندہ پاکستان جانے لگا ہے، جی۔ تو بیٹے نے بولا آپ پاکستان جاؤ گے تو میرا ادھر کوئی کہیں رشتہ بھی نہیں پوچھنا۔ اچھا اس کا یہ مطلب ہے تو اب میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو صبح بندہ اٹھا ہے تو گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو جو ہے نا چلا گیا ہے، اس کی 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ تو اب وہ بندہ کہتا ہے نہیں جو ہے نا میں نے ان کے ساتھ ختم کر دی ہے، تو جو ہے نا میں نے بیوی کو فارغ کر دیا ہے۔ اچھا، لیکن اس نے طلاق کے الفاظ نہیں استعمال کیے ہیں؟ نہیں طلاق کے الفاظ نہیں استعمال کیے، بس لوگوں کو کہتا ہے میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ اچھا، دوسری بات میں یہ پوچھوں گا بہن کہ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ اس بندے کو گئے 5 سال ہو گئے ہیں گھر سے۔ 5 سال ہو گئے ہیں اس نے تعلقات ختم کیے ہیں؟ جی نہ بچوں کے ساتھ اور نہ بیوی کے ساتھ۔ اور کوئی آنا جانا نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون کسی طریقے سے خوشی غمی میں آنا جانا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تو اب ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نا بھائی ان کے بچوں کا تو باپ ہے نا، تو بیوی بھی کہتی ہے بھائی میرے تو قصور بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ اپنے گھر آ جائے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نہیں اب گھر آنا۔ اچھا، اور تیسری بات میں یہ پوچھوں گا کہ کسی نے اس درمیان میں انوالومنٹ کی ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرائیں، ان کی باتیں سنیں؟ ویسے جی کی ہے، سارا کچھ کیا نے، پر وہ بندہ مسجد ہے نہیں، ختم تو ختم۔ اچھا،
ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے مطلب ایک ابھی میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا. بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات مسلمان کمیونٹی کے اندر جو ہے نا یہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ خاندان اور فیملی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. ایک پہلا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو شادی کا معاملہ ہے اس کے اندر نہ تو والد کو نہ ہی والدہ کو اپنی خواہش کو امپوز کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو بچے ہیں یا بچیاں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جو آپ پروپوز کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ فلاں بچے کے ساتھ فلاں بچی کے ساتھ آپ جو ہیں وہ شادی کریں، رشتہ کریں، اس کے اندر کیا آپ نے اپنے بچوں کو انوالو کیا کہ نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. ویسے یہ میں عرض کروں گا کہ جب بھی بچوں کی شادی کا معاملہ ہو تو والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے بچوں کی کھینچتانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور دوسرے خاندان والوں کے ساتھ مل کر ان کے بارے میں فیصلہ کریں. اور جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کے سامنے کون سی چیزیں ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر آپ بچوں کے رشتے کے فیصلے کریں گے. یہ تو ہمیں اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نا کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نہ صرف حسن و جمال دیکھتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ فائنانشل حالات دیکھتے ہیں، ان کی جو ہے نا فیملی سٹیٹس دیکھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. ویسے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ میچ ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ، یہ تمام چیزیں دیکھ لیں. آن ٹاپ آف دیٹ کیا چیز ہونی چاہیے کہ ان کا دین کے اندر ان کا کیا مقام ہے، دین کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ ان مسائل کے اندر گھری ہوئی ہیں. اس کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو پس پش کر دیا ہے. اور اس کے اندر آپ اپنے لوکل امام صاحب کو، عالم صاحب کو، مولانا صاحب کو بھی انوالو کر سکتے ہیں اور ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ دین کی دینی معاملے میں ہماری وہ رہنمائی کریں. تو رشتہ جب آپ کر رہے ہیں تو وہ بہت سے رشتوں کو اکٹھا کرتا ہے. انفارچونیٹلی جو آپ سٹوری بتا رہے ہیں اس کے اندر تو رشتہ جو ہے اور رشتوں کو توڑ رہا ہے. ویسے تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بتا رہے ہیں کہ کوشش کی گئی ہے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اتنا اس کو سیریس بنا لیا گیا ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا یہاں بہن کہ آپ نے ایک سائیڈ کی سٹوری بتائی ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر بھی ایسے معاملات جا رہے ہیں اور جن لوگوں کے پاس کیس آتا ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کی بات کو سنیں ان کے سامنے. یہ ہمیں جو ہے تعلیم کہاں سے ملی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے کہ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے اندر آپ نے بطور قاضی مقرر فرمایا تو جہاں بہت سی نصیحتیں آپ نے فرمائی تھی اس میں یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ایک تنازع کا ایک جو ہے نا فریق آتا ہے، ایک پارٹی آتی ہے اور وہ آپ کے سامنے اپنی شکایت اور فریاد پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی فریاد کو سن کر آپ جذبات میں فوراً ان کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیں یا خلاف فیصلہ کر لیں. نہیں، اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ دوسری جو پارٹی ہے ان کو بھی ملائیں، دونوں کی باتیں سنیں اور دونوں کی باتیں سننے کے بعد پھر جو ہے آپ فیصلہ کریں. اب تیسری بات جو اس ملک کے اندر ہے کہ جس کے اندر ایسے تنازعات ہوتے ہیں، پھر ہم لوگ کورٹوں میں جاتے ہیں، پنچایت کے اندر جاتے ہیں، پھر ہم لوگ جو ہے نا شریعہ کونسل کے اندر جاتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ جو بھائی صاحب جو گھر کو چھوڑ گئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ گئے ہیں اور ان کو اپنے حال پہ انہوں نے رہنے دیا ہے، تو اس میں خدا کا خوف کریں کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا. اور اگر انہوں نے اس بات کو ختم کرنا ہے کہ ان کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. ویسے اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اسلام کے اندر بھی طریقہ ہے اور یہاں کا جو ہمارا سسٹم ہے کورٹس کا
مطلب میریجز کا، سول میریجز کا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. تو اس طریقے کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. اس طرح تعلقات نہیں رہ سکتے ہیں. تو آپ کو ان کو مشورہ یہ ہوگا اس فیملی کو کہ وہ تو یا تو یہاں پر جو ہماری بعض شرعیہ کونسلز ہیں، مختلف ادارے ہیں کہ جو ڈیورس اور طلاق اور شادی کے مسائل کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے پاس آپ کو کیس لے جانا ہوگا، ان کے پاس آپ نے رجسٹر کرنا ہوگا، ان کے پاس معمولی سی فیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے تمام ڈاکیومنٹس، تمام انفارمیشن آپ کو دینی ہے. اور وہ جو شریعہ کونسل ہے وہ پھر دوسری پارٹی کو اپروچ کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی کو اپروچ کرنے کے بعد پھر وہ پہلے تو ریکنسیلیشن کی کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں معاملات ٹھیک ہو جائیں. اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی میک اور بریک جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ بہت سے گھرانوں کی کہانیاں ہیں. ہمارے اندر برداشت جو ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے، کن کی باتیں کر رہے تھے؟ ہم باتیں کر رہے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے جناب سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کے معاملات جب بگڑ گئے تو انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا، اور ان کے خاوند کو تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ میں نے تو بہت ہی سیریس بات کی تھی، اور انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی. لیکن سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ہوشیار خاتون تھی، متقی پرہیزگار تھی. ان کے بعد ان کے اندر خوف تھا اللہ کا کہ ابھی تو انہوں نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، ان کے ساتھ میری بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، ہاتھ لگانا، یہ تو تمام چیزیں حرام ہو گئی ہیں. اب اس کا کیا علاج ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک علاج ہوگا کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنی فریاد کروں، اور آپ سے یہ میں درخواست کروں کہ اس مسئلے کا وے آؤٹ نکالیں. کیوں ہماری شادی اب ٹوٹ جائے گی اور بچے ادھر ادھر رولیں گے، میں جو ہے پریشان ہوں گی بڑھاپے میں، میرا خاوند جو ہے بڑھاپے میں پریشان ہوگا. تو اس نے طلاق کے الفاظ تو نہیں استعمال کیے، لیکن اس نے یہ جو الفاظ استعمال کیے اس کو زہار کہتے ہیں. یعنی زہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کرے کہ آپ میری ماں کی یا بیٹی یا بہن کی جو پیٹھ ہے اس کی طرح آپ میرے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. تو سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کاشان نبوت پہ حاضر ہوتی ہیں اور وہاں پر اپنی فریاد پیش کرتی ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا اس کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ تمہارے اس معاملے میں میرے اوپر ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی ہے کہ میں تمہیں کسی بات کا فیصلہ سناؤں. اور ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے وہ حرام ہو گیا ہے کیونکہ اس نے زہار کیا ہے. اور زہار عربوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ خاوند جو تھے وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے تھے تو وہ بیوی کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جو طلاق سے بھی زیادہ شدید ہوتی. یعنی طلاق کے اندر تو یہ ایک ریکنسیلیشن ہے کہ اگر آپ بالکل آپ نے طلاق مغلظہ نہیں دی ہے تو پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پیچ اپ کر سکتے ہیں، ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں، اور دوبارہ تجدید نکاح بھی ہو سکتی ہے، اور آپ میاں بیوی کے طور پر آپ رہ سکتے ہیں. طلاق کے اندر جو ہے نا یہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن زہار کے اندر جو ہے نا مطلب ہے کہ ڈور کمپلیٹلی بند ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، اور پھر وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل ہے، میری فریاد ہے، اس کو آپ دور فرمائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتی ہیں. ان کی محفل میں تو موجود نہیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ گھر میں موجود ہیں تو وہ باتیں سن رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ کی بزرگی پر کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں اور میں حضرت خولہ کی کچھ باتیں تو سن رہی ہوں اور اس کا مجھے خلاصہ تو پتہ چل گیا ہے،
لیکن پورے الفاظ اور پورا واقعہ میں نہیں سن سکتی کہ میں قریب نہیں تھی. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وحی لے کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورہ المجادلہ یا المجادلہ کے 4 آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اور حضور پاک سے فرماتے ہیں کہ خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کو سن لیا ہے اور تمہارا یہ سلوشن ہے. سلوشن کیا بتایا آپ نے کہ تمہارے خاوند کو کیا کرنا ہوگا کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر ایک وہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، یہ کفارہ ہے. اور 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں ویسے. تو ان کی بیوی نے بھی عرض کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے خاوند نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں، اور میں تو میری جسمانی حالت اتنی کمزور ہے کہ میں روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوں. اگر میں کھانا نہ کھاؤں دن میں 3 مرتبہ تو میری بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور فزیکلی میں بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہوں. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ میں 60 مسکین کو کھانا کھلاؤں، میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس تو حالات اتنے نہیں ہیں کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں. تو دیکھیں یہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ آئی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکل کو بھی آسان فرما دیا اور ان کے لیے ایک اچھا سا حل بھی عطا فرما دیا. وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں کہ آپ کے پاس کوئی اناج تھا وہ آپ نے ان کو عطا فرمایا. بعض روایت میں ہے کہ کسی اور کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے 60 مسکینوں کے کھانے کا آپ انتظام کریں تاکہ وہ ان کو دے دیں تو ان کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی الجھن کو آسان فرمایا. لیکن یہ جو خاتون ہیں، یہ جو صحابیہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام کی نظروں میں مسلمان معاشرے میں ان کا مقام بڑھ گیا. ان کا مقام کس لیے بڑھ گیا کہ یہ ایک پرانی رسم عربوں کے اندر چلی آ رہی تھی اور جس کے اندر بہت سے خاندان ٹوٹتے تھے اور جس کے اندر دوبارہ ریکنسیلیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. تو مسلمانوں کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے سے جو اللہ نے وحی نازل فرمائی اور اس کا جو سلوشن عطا فرمایا وہ تمام مسلمانوں کے لیے اب جو ہے وہ اس کے اندر قابل عمل ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی کہ زہار جو ہے وہ کنڈیمنیبل ہے، اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اور دوسری بات کہ اگر کسی نے زہار کیا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے وہ باتیں کرنے لگے. اور یہ خاتون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر، تمہیں یاد ہے کہ جب تمہیں لوگ عمیر کہتے تھے اور جب تم سامان بیچتے تھے سوق عکاظ کے اندر، پھر تمہیں لوگ عمر کہنے لگے اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہتے ہیں. تم خدا کا خوف کرو اور تمہاری جو رعایا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم پکڑے جاؤ گے، تم اس کے سامنے کیا جواب دے گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سر نیچے کر کے ان کی بات کو سن رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اتنی دیر لگا دی اس بڑھیا کے ساتھ، آپ باتیں سن رہے تھے، یہ کون سی خاتون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ حضرت خولہ ہے
جن کی آواز کو اور فریاد کو اللہ نے ساتوں آسمان پہلے سنا تھا، ممر کون ہوتا ہے کہ جو ان کی بات کو نہ سنتا؟ اگر وہ مجھے رات بھر بھی بٹھاتی تو میں صرف ان سے اتنی اجازت لے گا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قدر کی۔ تو سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے اندر کہ ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی پرانی رسم جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔